بات باقی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ عالمی بینک کے ثالثی فورم کے ریکوجک معاملے میں $6 ارب ایوارڈ پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ ایکسیڈ ٹریبیونل نے جولائی 2019 میں آسٹریلوی کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو بتائیں کہ عالمی بینک کے ثالثی فورم کے ریکوجک معاملے میں $6 ارب ایوارڈ پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ میں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ ایکسیڈ ٹریبیونل نے جولائی 2019 میں آسٹریلوی کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ ایکسیڈ نے پاکستان کو $6 ارب آسٹریلوی کمپنی کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپریل 2020 میں حکم امتناع مستقل کرنے کی سماعت ویڈیو لنک پر ہوئی تھی۔ ریکوجک معاملے پر حتمی سماعت مئی 2021 میں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا چینی سفیر ژاؤ جنگ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ، دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے چینی سفیر کی خدمات کو سراہا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کی حمایت پر موقف کو بھی سراہا۔ اہم خبر آپ کو بتائیں کہ جہاں پر عشائیہ دیا گیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے چینی سفیر کو الوداعی عشائیہ، دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے چینی سفیر کی خدمات کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کی حمایت پر موقف کو بھی سراہا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا سیاستدانوں سے غلطیاں ہونے کا اعتراف، کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکے۔ بلاول بھٹو زرداری کے خاندان نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان بار ایسوسی ایشن کی APC سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عدلیہ بحالی کے دوران پوری قوم متحد تھی۔ کہ اس ملک کے اندر انصاف کے حوالے سے نشیب فراز آتے رہے، وہ ادوار بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ ایسے ججز بھی دیکھے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، اور مجھے افسوس ہے، مجھے عدلیہ کے ہم سب کو احترام ہے اور منصفوں کا ہم سب کو احترام ہے، لیکن وہ چند لوگ منصف کی شکل میں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو، جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا اور آئین میں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ یہ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، یہ ہیں وہ دل خراش واقعات، یہ ہے وہ ایک بدنما دھبا ہمارے اس انصاف کے چہرے پہ۔ I won't say کہ اپنا انتقام کا پر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو، لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا، اور خدا نہ خواستہ I hope I'm proven wrong کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے۔ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر، بالکل میں نہیں چاہتا۔ ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق، احتساب پک اینڈ چوز نہیں، پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ان کے خاندان کو ریاست نے ایک ایک کر کے شہید کیا۔ انسانی حقوق کے معاملے پر سمجھوتا نہیں کریں گے، پہلے پارلیمان کو آزاد کرانا ہوگا۔ زبردستی ہونے والی قانون سازی کا کوئی مستقبل نہیں، ہر طبقے کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بار ایسوسی ایشن کی APC سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی کردار کشی کی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف سامنے رکھنا چاہا، کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ دیا؟
या आजाद जुडिशरी के नाम पे हमारा जुडिशरी को भी एक ऑथोरिटेरियन अदारा बनने का ना चाहते हुए साथ दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या धांधली, आमरियत, सिलेक्टेड मीडिया का आजादी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पनामा के बाद शुरू हुआ? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट पे जाने निकले थे तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। जब हम अब रोते हैं, कहते हैं कि 18वीं तरमीम NFC अवार्ड निशाने पे हैं, अब हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ बहुत से जमातें भी खड़े हैं, बहुत से आवाजें खड़े हैं। लेकिन एक वक्त था जब हम कहते थे कि ये हमारे साथ किया जा रहा है इसलिए कि हमने 1973 के आईन को बहाल किया 18वीं तरमीम की सूरत में। एक वक्त ऐसा था जब हम कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है, किया जा रहा है इस मुल्क का वफाकी जमहूरी लेफ्ट ऑफ सेंटर जमात को, जो इसका नेशनल प्रेजेंस है, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जबरदस्ती एक सूबा तक बांधा जा रहा है, तो हमें नहीं सुना गया। हम सारे जमात जो यहां बैठे हैं उनके अपने कंप्लेंट्स हैं और हम सब से गलतियां हुए हैं। लेकिन जो 3 पॉइंट्स पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमारे सामने रखे हैं, ये नए पॉइंट्स नहीं हैं। अगर हम कल नहीं तो आज हम इन तीनों पॉइंट्स पे तो मुत्तफिक हो जाए। पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने 19वीं आईनी तरमीम खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा है कि जजेस की तकर्रुरी के मौजूदा तरीक़ाकार पर नज़र-ए-षानी की जाए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार एसोसिएशन की ज़ेर-ए-तमाम APC हुई। इजलास के एलामी में कहा गया कि मौजूदा इंसाफ का निज़ाम गैर मुअस्सर हो चुका, एहतसाब का नया निज़ाम बनाना जाए, जबकि तमाम सरकारी इदारों के लिए यकसा एहतसाब का निज़ाम लाया जाए। शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कानून साजी की जाए। मुकदमा में सज़ा से पहले गिरफ्तारियाँ ख़त्म की जाएँ। APC का एलामिया जारी। शराब लाइसेंस केस में नैब लाहौर ने साबिक DG एक्साइज इकराम गोंदल को गिरफ्तार कर लिया। अकरम अशरफ गोंदल मुतअद्दिद बार नैब लाहौर में पेश हुए। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन नैब को शराब लाइसेंस केस पर ब्रीफिंग दी थी। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ अहम गवाह बनने के लिए नैब में दरख्वास्त दाखिल की थी। शराब लाइसेंस इजरा केस में साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की गिरफ्तारी के बादल गुज़श्ता माह से ही इनके सर पर मुंडला रहे थे। नैब के मुताबिक तमाम दस्तावेजी सबूतों में लाइसेंस इजरा की इजाज़त पर अकराम अशरफ गोंदल के दस्तखत मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी के दस्तखत किसी भी सरकारी दस्तावेज पर मौजूद नहीं। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदों पर मार्केट्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पायलट प्रोजेक्ट पर जल्द अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना और मुशीर तजारत और वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने शिरकत की। इजलास में सरहदी इलाकों में मार्केट्स के क़याम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया फैक्विच शिवल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि करप्ट लोगों से पैसा निकलवा कर तालीम पर खर्च करेंगे। इंसान का काम कोशिश करना, कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है। हम खुद मुख्तार लोग हैं और खुद कुछ करने का अज़्म रखते हैं। अब जो मेरी कोशिश ये है कि हमने अब एक पूरी कौम ने ये फैसला करना है जिधर से भी हमें पैसा बचे हमने वो तालीम के ऊपर डालना है। मेरी जो सबसे पहला अभी है कि हमारे पास एक है एसेट रिकवरी यूनिट, यानी जो भी हम करप्ट लोगों की पैसा रिकवर करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कानून पास करके वो सारा जो पैसा है वो सब तालीम की तरफ डायरेक्ट कर दें। जितना हम तालीम में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे बच्चों की फ्यूचर और मुल्क की फ्यूचर बेहतर हो जाएगी। कि सिंगापुर के 50 लाख होंगे, 60 लाख लोग होंगे सारे, हम 22 करोड़ लोग हैं,
اور وہ $330 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم $25 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لی کوان یو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف. اور جس طرح مہاتر محمد نے انہوں نے الیکٹرانکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا. پہلے تو ان کا بھی ربر اور ٹن کی ایکسپورٹس تھیں اور انہوں نے پورا پلان کر کے پہلے اسمبلی پلانٹس بنائے, پھر الیکٹرانکس اسمبلی پلانٹس ایز کاٹیج انڈسٹری بنایا پہلے کہ گھروں میں لوگوں نے اسمبلی الیکٹرانکس کی شروع کی, اور پھر دیکھتے دیکھتے $80 ارب کی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی. تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے, ہمیں پورا بحیثیت قوم ایک اب نالج اکانومی کی طرف جانا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ماحولیاتی تغیرات اور اس سے وابستہ چیلنجز دکھائی دے رہا ہے. آسٹرین ورلڈ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور برف پگھل رہی ہے. یورپ میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے اثرات نمایاں ہیں. آسٹریلیا میں جنگلات آگ کی لپیٹ میں ہیں. اگر دنیا اس کا نوٹس نہیں لیتی تو آئندہ نسلیں شدید خطرے سے دوچار ہو جاتی. وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول سے کل ملاقات ہوئی, سب پرباش ہے. شین قانون سے نکلنا طے ہے. نواز شریف میں جرت نہیں کہ جیل کاٹ سکے. NRO کو دفن کر دیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ APC میں مریم بھی شامل ہو جائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. APC ناکامی سے دوچار ہوگی. اپوزیشن ٹائیں فش ہے, کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی. جلسہ جلوس ہی کھیلتی رہے گی. شہباز شریف کا مورال تھوڑا کمزور تھا, لیکن کل قومی اسمبلی میں شہباز شریف نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی, بلکہ اس نے پورا احترام کیا اسمبلی کا بھی, اسپیکر کا بھی. اور کل پیپلز پارٹی زیادہ ایکٹیو تھی, لیکن شام کو میری بلاول سے اور شہباز صاحب سے دونوں سے ملاقاتیں ہوئیں, وہ پرباش. انشاءاللہ تعالی شین نکلے ہی نکلے, شین کا نکلنا طے ہے. اور میری کل رات ذرا بات چیت نہیں ہو سکی, ورنہ میں اس کو کہتا کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کر. مجھے نہیں پتا, میرے کہنے پہ تو کسی نے شامل نہیں. میں نے آپ کو کہا جو مرضی شامل ہو جائے, مریم بھی شامل ہو جائے, کچھ نہیں ہوگا. منی بل میں سرنڈر نہیں کیا, نیب کے کیسز میں جھکاؤ نہیں کیا, اور اپوزیشن نے FATF جو کہ بہت ہی حساس قسم کا بل تھا اس کی مخالفت کی. مجھے امید ہے کہ 20 تاریخ کو اپوزیشن اپنے سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, نہ وہ کر سکتی ہے. اگر ان کے سینٹ کے الیکشن میں 64 ممبر اس کمرے میں ہوتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہ 44 ہو جاتے ہیں. کل 38 ممبر ان کے کم تھے, اور ان کو اتنا رگڑا لگا کہ جو بل نہیں بھی منظور ہونے والے تھے وہ بھی کل حکومت نے کروا لیے. اور آج جو لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ جناب کل قانون کو روندا گیا, کوئی قانون کو نہیں روندا گیا. تقریر وہی کر سکتا ہے جس نے امینڈمنٹ داخل کرائی ہو. جس نے امینڈمنٹ ہی نہیں داخل کرائی, شاید خاقان نے امینڈمنٹ داخل کرائی تھی, وہ بول سکتا تھا, لیکن اس نے بولنے کی بجائے دیگر باتوں پر توجہ دی. سو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 22 ستمبر کو بھی APC کی کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہوگی. 20 تاریخ کو جو کانفرنس ہے وہ ناکام ہوگی, اور سوائے یہ جلسے اور جلوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں نواز شریف صاحب نے آنا, ان کے لیے اتنی جرت نہیں ہے ان میں. بزدل لوگ ہیں یہ, جیلیں نہیں کاٹ سکتے. جیل تھوڑا بہت آصف زرداری کاٹ لیتا ہے, ان میں ہمت نہیں ہے جیل کاٹنے کی. یہ معافی نامے مانگ کر سعودی عرب جانے والے ہیں, اور اب بھی کسی معافی NRO کی تلاش میں. لیکن کل جو سب سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کل NRO کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں دفن کر دیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ خاتون زیادتی کیس کی تفتیش مکمل ہے. ملزم عابد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا, جلد پکڑ لیں گے. بہت سی چیزیں ابھی سامنے نہیں لا سکتے. متاثرہ خاتون نے تصاویر دیکھ کر عابد ملہی اور شفقت کو پہچان لیا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پولیس کی غفلت پر 1% بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. بچی کے والد صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا, بچی کو دھمکیاں دیتا رہا. وہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ فلموں کا جو ہے وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جو ہے نا اس کا ایک ایٹیچیوڈ تھا. یہ حکم دیا کہ CM صاحب کو آن بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صرف نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے.
میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی, مسلسل ان سے 3-4 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا, بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے, اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو, تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا, اور اسی طریقے سے اور ایسے شیطان صرف ہر سوسائٹی, ہر معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلہ شیری ملے گی. یہ اس بات پہ پھر ایگری ہوئے. انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے کی یہ ایف آئی آر ہوئی سائبر کرائم کے اندر, ایف آئی اے میں بھی, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور میں آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا, کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا. انہوں نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے کک توڑ کے دو نہیں کیا. اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے. میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی, یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب. میں نے کہا مجھے رزلٹ چاہیے 24 گھنٹوں کے اندر. شیخ عمر صاحب نے اور ان کے اے ایس پی رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کیس کے حوالے سے بتاؤں, 10 گھنٹوں کے اندر انہوں نے رزلٹ نکالا. یہ شیطان صرف لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف ایف آئی آر تھی. بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے, باپ کو اٹھایا لاہور سے, اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے. چھاپے اور تمیز جرادری کے کسی کام نہ آ سکے. لاہور میں زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی گرفتار نہ ہو سکا. بیوی کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا گیا. پولیس نے گرفتاری کے لیے قصور میں سرچ آپریشن کر کے عابد کے 5 قریبی رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا. قصور روڈ کے قریب گاؤں راؤ خان والا میں پولیس کی بھاری نفری نے ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے 2 کلومیٹر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا. مرکزی ملزم تو ہاتھ نہ آیا, لیکن پولیس نے عابد سے مسلسل رابطے میں رہنے والے اس کے 2 کزن اور ایک خاتون سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا. جماعت اسلامی نے موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے کے خلاف دھرنا دیا. سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک میں لاقانونیت کی وجہ سے درندے سڑکوں پر دن دناتے پھر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان کی ماں بیٹی گھر کے اکیلی باہر نہیں نکل سکتی, بچے اور بچیاں بھی محفوظ نہیں, لیکن حکمران پھر بھی تبدیلی کے دعوے دار ہیں. عوام کو موجودہ نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا. الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیوں کا کام روک دیا. الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے مطلوبہ اقدامات تک حلقہ بندیوں کا کام روک دیا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر اور نثار کھوڑو کی درخواست پر کام روکا گیا ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. وفاقی وزیر شبلی فراز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. دشمنوں کی گھنونی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں قومی مفاد میں قانون سازی کی جا چکی ہے. پاکستان میں چین کے سفیر ژاؤ جنگ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہونے والا FATF کا جائزہ اجلاس پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا. چین کے سفیر ژاؤ جنگ اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات ہوئی. اس موقع پر باہمی دلچسپی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عبدالحفیظ شیخ نے سبکدوش ہونے والے چینی سفیر ژاؤ جنگ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے دور میں پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط ہوئے. لاہور کے والٹن ایئرپورٹ پر تربیتی طیارے کی کریش لینڈنگ. طیارے کا اگلا پہیہ ٹوٹ گیا, خاتون پائلٹ محفوظ رہی. والٹن ایئرپورٹ پر نجی کلب کے تربیتی طیارے کا ٹائر رن وے پر لینڈنگ کے دوران ٹوٹ گیا, تاہم خاتون پائلٹ محفوظ رہی. طیارہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھر کر والٹن ایئرپورٹ پہنچا تھا. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ 22 ستمبر تک کے لیے مؤخر کر دیا. عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. 11 ستمبر 2012 کو کراچی کی بلدیہ فیکٹری کو کیمیکل ڈال کر آگ لگائی گئی, جس میں 250 سے زائد مزدور زندہ جل گئے. 50 سے زائد افراد جھلسنے سے زخمی ہوئے. تحقیقات اور گرفتار ملزمان سے دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ ملنے پر فیکٹری میں آگ لگائی گئی.
कार्रवाई हम्माद सदीकी और दीगर की एमा पर की गई। इस्तगासा ने 768 गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा कराई। 400 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, 364 गवाहों के नाम निकाल दिए गए। अलमनाक सान्हे के मुकदमे ने 8 बरसों में बहुत से नशीबो अफराज और रुकावटों को अबूर किया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स फ्रॉड से मुतल्लिक तहकीकात में जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि 80 शुगर मिल्स में से सिर्फ इनकी शुगर मिल को निशाना बनाया गया। बेटे अली तरीन को भी बिला वजह इस केस में घसीटा जा रहा है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल फ्रॉड से मुतल्लिक तहकीकात में अली खान तरीन को 18 सितंबर जबकि जहांगीर खान तरीन को 19 सितंबर को लाहौर दफ्तर में पेश होने की हदायत कर दी। तहकीकाती टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग शुगर मिल्स फ्रॉड से मुतल्लिक तहकीकात करेगी। जहांगीर खान तरीन कहते हैं तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। कहानी घड़कर एक खुद साख्ता केस बनाया गया। केस का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बरसों पहले की जाने वाली ट्रांजैक्शन का चीनी की कीमत में हालिया इजाफे से क्या ताल्लुक है। नैब ने बैंकों से कर्ज हासिल करने के लिए मामले में चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। चौधरी बरादरान ने लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर की थी कि नैब उनके खिलाफ बंद की जाने वाली तहकीकात दोबारा खोल रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने नैब लाहौर से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर रखी थी, जिस पर चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने के मामले में इंक्वायरी बंद करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। चौधरी बरादरान के खिलाफ दीगर 2 मामलात में इंक्वायरी चल रही है, जिनमें आमदन से जायद असासाजात और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मिठी ट्रेल रूट पर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट 500 केनाल अराजी पर मुहित होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट की डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। सेक्रेटेरिएट में दफातर, रहायशगाहें, CM ऑफिस, मस्जिद और दीगर जरूरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अर्बन फॉरेस्ट भी बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट की इमारत 5 मंजिला होगी। आपको पता होगा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, रूल्स ऑफ बिजनेस में काफ़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ी और आज 16 सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के मुल्तान पहुँच चुके हैं। आज उनकी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग भी मैंने कर ली है। जनूबी पंजाब के रहने वालों को अपने काम के सिलसिले में लाहौर नहीं आना पड़ेगा। जनूबी पंजाब के रहायशियों के मसाइल मुकामी सतह पर हल किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में जिम खाना क्लब बनाने की भी उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने नेशनल अस्पताल 2 के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके फंक्शनल करने की हदायत कर दी। नेशनल अस्पताल 2 के पहले फेज को जल्द ऑपरेशनल किया जाएगा। पहले मरहले में अस्पताल में 500 बेड्स रखे गए हैं। ये मंसूबा 5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इसहाक डार के वालिद के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान काबिल मज़म्मत है। किसके वालिद कौन थे, क्या थे, ये भी पूरा पाकिस्तान जानता है। इमरान खान की तरह इसहाक डार ने अवाम का अरबों का आटा चोरी करके अवाम को भूखा नहीं किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि FATF के नाम बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल नहीं होने देंगे। इमरान खान इक़्तिदार के नशे में जो मर्जी करें, लेकिन आइन और अवामी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। पेशावर में BRT बसेस में आग लगने के वाक़यात के बाद सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं कि पेशावर BRT की बसों के ट्रायल के दौरान कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। मास ट्रांजिट बोर्ड की मीटिंग में मामलात का जायजा लिया जाएगा। BRT बसों में आग लगने की तहकीकात के लिए बस कंपनी की टीम पेशावर पहुंच गई। तहकीकात के बाद सर्विस दोबारा बहाल की जाएगी। तर्जमान के मुताबिक तमाम बसों का दोबारा तकनीकी जायजा लिया जाएगा। क्लियरेंस के बाद सर्विस बहाल की जाएगी। मुअत्तली का मकसद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुस्तकबिल में नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम करना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शौकत यूसुफज़ई का कहना है कि पेशावर BRT की बसों के ट्रायल के दौरान कोई फॉल्ट नहीं था। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
جان سے پیاری ہے ہم کو اس کی خاک. آؤ سارے جگ میں ہم دکھائیں اس کی دھار, آنے والے دور کو بنائیں تابناک. اپنی ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم. ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم. ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم. ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم. ہر گھڑی تیار, ہر گھڑی تیار ہیں ہم, ہر گھڑی تیار, ہر گھڑی تیار ہیں ہم. ویلکم بیک. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے کہا کہ میٹروپولیٹن سٹی کہلانے والے کراچی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس تیزی سے کراچی کا حجم بڑھ رہا ہے, اسی تیزی سے انفراسٹرکچر اور تعلیمی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے. المیہ یہ ہے کہ کوئی کراچی کو اپنا نہیں سمجھتا. لیجنڈ فاسٹ بالر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئی. شنیرا اکرم نے کراچی میں جاری اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کراچی شہر جہاں سارا سال سورج اپنی گرمی کی شدت سے آگ برساتا ہے, وہاں میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے اتنے سنگین مسائل کیوں ہیں, جبکہ ہم سورج کی مدد سے سولر انرجی بھی پیدا کر سکتے ہیں. لاہور الحمرا ہال میں فن پاروں کی نمائش کا افتتاح. ایسا ہنر کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے. نوجوانوں نے خصوصی دلچسپی دکھائی. دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ رپورٹ. فن پارے دنیا بھر کی آرٹ گیلریز اور آرٹ میوزیم کی زینت ہوتے ہیں. الحمرا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. مہمان خصوصی صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے الحمرا انتظامیہ مبارک کی مستحق ہے, جنہوں نے خطاطی جیسی قدیم تہذیبوں کی عکاس تمدنی شعور کو اجاگر رکھا ہوا ہے. اس موقع پر صوبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ خطاطی اسلامی فنون میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اس دھرتی نے دنیا کو نامور خطاط دیے. نمائش میں ملک بھر کے 100 سے زائد خطاطین کے 150 فن پارے آویزاں کیے گئے ہیں. نمائش دیکھنے والوں نے فن پاروں میں قرآنی آیات, احادیث, اقبال کی شاعری, اردو اور فارسی کلام دیکھ کر آرٹسٹوں کو بھرپور داد دی. شجر الدین, ٹی وی ٹوڈے, لاہور. کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 22 تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا. ملک بھر میں تقریباً 7 ماہ بعد تعلیمی ادارے کھول دیے گئے, لیکن حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایس او پیز بھی جاری کیے گئے اور ان پر عمل درآمد نہ ہونے پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر کے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر 22 تعلیمی اداروں پر بند کر دیا گیا ہے. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم نہ رک سکا. مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. 2 روز میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی. قابض فوج نے سری نگر کے علاقے بٹ مالو میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 45 سالہ خاتون سمیت مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا. غازی فورسز نے علاقے کو سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی. اور اب